آج ہم صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کا طریقہ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ انتہائی آسان طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنا سیکھنے کو ملے گی۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کی تعلیم اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی تھی، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو کچھ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں آپ پہ احسان نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ، آپ کے نئے اور پرانے گناہ، آپ کے چھوٹے اور بڑے گناہ، آپ کے چھپے اور ظاہر گناہ، آپ کے جان بوجھ کے اور غلطی سے ہوئے گناہ اللہ پاک تمام معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں تو ایک مرتبہ پڑھو، اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقہ موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا، آسان طریقہ ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صلاۃ التسبیح کی جو رکعات ہیں ان میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت کر لینی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ موجود ہے کہ میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح اللہ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، تو آپ کی نیت درست ہے۔ لیکن پھر بھی آپ زبان سے بھی الفاظ ادا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ میں 4 رکعات صلاۃ التسبیح کے نوافل اللہ کے لیے ادا کرنے لگا ہوں۔ آپ اس میں بہت سارے دوست احباب یا اسلامی بہنیں کہ تابع رسول کے سنت کہنا ہے، کیا کہنا ہے، تو یہ ہر چیز تابع رسول ہی ہوتی ہے، لیکن عبادت ظاہر ہے اللہ کی ہے، تو آپ 4 رکعات صلاۃ التسبیح اللہ کے لیے کہہ لیں تب بھی آپ کی نیت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں تو آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح کی جو تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح آپ نے 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ 15 دفعہ یہاں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھنی ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی رکعات میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر یہ والی صورت، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، جبکہ تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، جبکہ چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ اب آپ نے الحمد شریف پڑھ لی، سورت پڑھ لی، اب آپ نے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھنی ہے۔
اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، اس کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو کے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جا کے آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے۔ جب پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے پھر آپ نے وہاں پہ بھی 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے تو سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلی یہ والی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ پھر صلاۃ التسبیح والی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے۔ اس طریقے سے یہ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ نماز مکمل ہوگی۔ تو لیلۃ القدر میں جہاں دیگر آپ عبادات کریں گے تو ضرور یہ نماز بھی پڑھیں، انتہائی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ پاک جو بھی یہ نماز ادا کرے اس کی تمام جائز حاجات کو اللہ پورا فرمائے۔ اللہ پاک آنے والی آفات و بلیات سے اس کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی بھائی بہن بے اولاد ہے اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ اگر کسی کا گھر نہیں اللہ انہیں اپنا گھر نصیب فرمائے۔ تمام جائز حاجات کو اللہ پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔